سوال ہے سب سے پہلے کس چیز کی پوجا کی گئی؟ جواب ہے وید نامی بت کی۔ سوال ہے سب سے پہلے گھوڑے پر اللہ تعالیٰ کے کون سے نبی سوار ہوئے؟ جواب ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ سوال سنت اور نفل نماز کہاں پڑھنا بہتر ہے؟ جواب ہے گھر پر۔ سوال ہے سورہ یونس اور سورہ فاطر کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خاص بات کہی؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو صورتوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے زبور کے بدلے میں دی ہے۔ سوال ہے قرآن کریم مخلوق ہے یا غیر مخلوق؟ جواب ہے قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مخلوق نہیں۔ سوال ہے قرآن مجید کی اس سورت کا نام بتائیں جو ایک نیک آدمی کے نام پر آئی ہوئی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حکمت تو دی تھی پر نبوت عطا نہیں کی تھی۔ جواب ہے سورہ لقمان۔ سوال قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس نبی کا ذکر کیا ہے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال ہے قرآن مجید کی کس سورت میں جنگ بدر کا قصہ بیان ہوا ہے؟ جواب ہے سورہ انفال۔ سوال ہے قرآن مجید کی کس سورت میں طالوت و جالوت کا واقعہ آیا ہے؟ جواب ہے سورہ بقرہ۔ سوال ہے قرآن مجید کے مسلمانوں پر کیا حقوق ہیں، چند ایک کا تذکرہ کیجیے۔ جواب ہے قرآن مجید کے درج ذیل حقوق ہیں۔ قرآن مجید کا پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے، دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے، تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھا جائے، قرآن مجید کا چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن مجید پر عمل کیا جائے، قرآن مجید کو اگر پہنچایا جائے یعنی اس کی تعلیم کو عام کیا جائے، قرآن مجید کے نظام کو اپنی ذات پر، خاندان پر، شہر پر، ملک پر اور ساری دنیا پر نافذ کیا جائے۔ سوال ہے قرآن مجید میں کل کتنے حروف ہیں؟ جواب ہے 10,27,000۔ سوال ہے قیامت کے دن سب سے پہلے کس نبی کی قبر کھولی جائے گی؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہے کس عمر میں اللہ تعالیٰ انسان کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے؟ جواب ہے 90 سال کی عمر میں۔ سوال ہے کس نبی کے جنازے میں 40,000 عالم شامل تھے؟ جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ سوال ہے وہ کون سے نبی اپنے بھائی کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفن ہوئے؟
جواب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ سوال ہے موت سے 40 دن پہلے کون سا خواب آتا ہے؟ جواب ہے کوئی نہیں آتا۔ سوال ہے نماز جنازہ قبرستان میں ادا کرنا جائز ہے؟ جواب ہے جی نہیں، قبرستان سے ملحقہ جنازہ گاہ یا قبرستان سے باہر پڑھنا چاہیے۔ سوال ہے ہر نبی نے اپنی دعوت و تبلیغ کا آغاز کس عقیدے سے کیا؟ جواب ہے توحید سے۔ سوال ہے ہمیں رزق دینے والا کون ہے؟ جواب ہے ہمیں رزق اللہ پاک دیتے ہیں۔ سوال وہ اللہ تعالیٰ کے کون سے پیارے ہیں جو کہ دجال کو قتل کریں گے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر دجال کو قتل کریں گے۔ سوال ہے کون سا ایسا شخص ہے جس نے سب سے پہلے تاج پہنا؟ جواب ہے نمرود نے۔ سوال وہ کون سا بادشاہ تھا جسے اللہ نے آگ کے شعلوں سے پیدا فرمایا؟ جواب ہے قوم جنات کا بادشاہ تھا جس کا نام شومان تھا۔ سوال ہے وہ کون سا جانور ہے جو آنکھ بند کر کے بھی دیکھ سکتا ہے؟ جواب ہے اونٹ۔ سوال ہے وہ کون سا فرض عمل ہے جو لوگوں کو دکھا کر کرنا چاہیے؟ جواب ہے زکوٰۃ۔ سوال ہے وہ کون سا کام ہے جو دوسرے حج سے بھی زیادہ افضل ہے؟ جواب ہے مسافروں کے لیے مسافر خانہ بنوانا۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی ہیں جن کی صورت میں حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے؟ جواب ہے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے وہ کون سی لکڑی تھی جس کی وجہ سے کافی لوگ ایمان لے آئے؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک۔ سوال ہے وہ کون سے لوگ ہیں جن کی نگاہ 100 سال کے راستے تک جاتی ہے؟ جواب ہے سب سے نیچے درجے کا جنتی۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے حمام بنوایا؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سوال ہے وہ کون سا پھل ہے جس کے جنت کے دانوں میں سے ایک دانہ ڈالا جاتا ہے؟ جواب ہے انار وہ پھل ہے۔ سوال ہے وہ کون سے انسان ہیں جو انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے افضل انسان ہیں؟
جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے وہ کون سی ہستی ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے اذان دی؟ جواب ہے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جن کا نکاح فرشتوں نے پڑھایا تھا؟ جواب ہے حضرت شیس علیہ السلام کا۔ سوال وہ کون سی نماز ہے جو آپ کی قبر میں آپ کے ساتھ جاتی ہے؟ جواب ہے صبح کی نماز جو آپ کی قبر میں آپ کے ساتھ جاتی ہے۔ سوال ہے وہ کون سی نیکی ہے جو لوگوں کو دکھا کر کرنی چاہیے؟ جواب ہے زکوٰۃ۔ سوال وہ کون سا شرف ہے جو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ دنیا کی کسی عورت کو حاصل نہیں ہوا؟ جواب اللہ پاک کا آپ کو سلام کہنا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معرفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا۔ سوال ہے یورپ کی غیر ملکی زبانوں میں سب سے پہلے کون سی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا گیا؟ جواب ہے لاطینی زبان میں۔ سوال اسلام میں کسی کا دل دکھانا کیسا ہے؟ جواب ہے گناہ ہے۔ سوال اللہ کے کس نبی کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے؟ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنی مرتبہ نماز کی تاکید فرمائی ہے؟ جواب ہے 700 مرتبہ۔ سوال ہے ان پہلے صحابی کا نام بتائیں جن کو حاکم مقرر کیا گیا۔ جواب ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے ایک مسلم عورت کس وقت مغربی لباس پہن سکتی ہے؟ جواب ہے اپنے شوہر کے کہنے پر۔ سوال جب کوئی بھی جانور بولتا ہے تو وہ اکثر و بیشتر کیا کہتا ہے؟ جواب جب بھی کوئی جانور بولتا ہے تو اکثر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے۔ سوال ہے جنت کا دروازہ سب سے پہلے کون کھولے گا؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال حجاج کرام عید کی نماز کہاں ادا کرتے ہیں؟ جواب ہے حجاج کرام عید کی نماز ادا نہیں کرتے۔ سوال ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت نہ کرنے والے اس انصاری کا نام بتائیں جس نے ساری عمر بیعت نہ کی۔ جواب ہے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ۔
सवाल है हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने किस मर्ज से वफात पाई? जवाब है ताउन अमवाज से। सवाल है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कितनी उम्र में निकाह फरमाया और आपकी ज़ौजा मोहतरमा का क्या नाम था? जवाब है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने 65 साल की उम्र में बरूखा नामी औरत से निकाह फरमाया। सवाल है हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के जहेज में क्या चीजें शामिल थीं? जवाब है एक पलंग, एक बिस्तर, एक चादर, दो चकियां और एक मशकीज़ा। सवाल है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी? जवाब है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्र 125 साल थी। सवाल है हजरत याह्या अलैहिस्सलाम कहाँ दफन है? जवाब है शाम में। सवाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाती नाम मुबारक कितने हैं और कौन कौन से हैं? जवाब है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाती नाम दो हैं, अहमद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल है हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कपड़ों में सबसे ज्यादा किस रंग के कपड़े पसंद थे? जवाब है सफेद रंग के। सवाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखों में सुरमा किस वक्त लगाते थे? जवाब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोने से पहले तीन तीन सलाइयां लगाते थे। सवाल है खाना काबा की बुलंदी कितनी है? जवाब है 54 फीट 9 इंच। सवाल है दुनिया की सबसे पहली बस्ती कौन सी है? जवाब है समानीन। सवाल क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे पहले रुई से कपड़ा किसने बनाया था? जवाब है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने बनाया था। सवाल है दुनिया में सबसे पहले नाखून किसने काटे थे? जवाब है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। सवाल दुनिया में सबसे ज्यादा रखा जाने वाला नाम कौन सा है? जवाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल है सबसे पहले जेर नाव बाल यानी नाव के नीचे वाले बाल किस नबी ने काटे? जवाब है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। सवाल है सबसे पहले फिक्का के मौजू पर किताब किसने लिखी? जवाब है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह।
سوال: دنیا میں سب سے پہلے کھجور کا درخت کس نے لگایا؟ جواب: حضرت انوش علیہ السلام نے۔ سوال: دوزخ میں سب سے ہلکا عذاب کون سا دیا جائے گا یعنی ہوگا؟ جواب ہے دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب آگ کی جوتیاں ہیں۔ سوال ہے رزق لانے والے فرشتے کا کیا نام ہے؟ جواب ہے حضرت میکائیل علیہ السلام۔ سوال ہے ساحل یورپ پر کشتیاں جلانے والے مجاہدین کی تعداد کیا تھی؟ جواب ہے 7,000۔ سوال ہے سب سے پہلے چوہے کی پیدائش کہاں ہوئی؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں۔ سوال: سب سے پہلے صابن کس نے ایجاد کیا؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سوال ہے قابیل اور حابیل کا قصہ کس سورہ میں مذکور ہے؟ جواب ہے سورہ المائدہ۔ سوال: قرآن کے مطابق سب سے بری آواز کس کی ہے؟ جواب ہے گدھے کی۔ سوال ہے قرآن مجید فرقان الحمید میں کتنے فرشتوں کے نام آئے ہیں؟ جواب ہے 12 فرشتوں کے نام آئے ہیں۔ سوال: کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی وہ کون سی سورت مبارکہ ہے جو 2 بار نازل ہوئی؟ جواب ہے سورہ فاتحہ۔ سوال ہے قرب قیامت میں کس ہستی کے سانس کی خوشبو حد نگاہ تک پہنچے گی؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال: کس صورت میں مالدار پر قربانی واجب نہیں؟ جواب: اگر مالدار شخص مسافر ہو۔ سوال ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے گھوڑے تھے؟ جواب ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 7 گھوڑے تھے۔ سوال: وہ اللہ کے کون سے نبی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے جہاد کیا؟ جواب ہے اللہ پاک کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے جہاد کیا۔ سوال ہے وہ کون سا شخص ہے جس کے پسینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ جواب ہے جو ہمیشہ شراب پیتا ہو۔ سوال: وہ کون سے انبیاء ہیں جن کو اللہ نے بچپن ہی سے نبوت سے سرفراز فرمایا؟ جواب: 2 انبیاء ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔
سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جو صحت مند انسان کو مفت ملتی ہے اور بیمار شخص کو اس کی قیمت دینی پڑتی ہے؟ جواب ہے آکسیجن۔ سوال ہے وہ کون سی صورتیں ہیں جن کی ابتدا تبارک سے ہوتی ہے؟ جواب ہے جن صورتوں کی ابتدا تبارک سے ہوتی ہے وہ دو ہیں، سورہ فرقان، سورہ ملک۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا سلام کہلوایا؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال ہے وہ کون سی قسم ہے جس کا توڑنا ضروری ہے؟ جواب ہے گناہ کرنے یا فرائض کو ادا نہ کرنے۔ سوال ہے وہ کون سا پارہ ہے جس کی تمام صورتیں مدنی ہیں؟ جواب ہے 28واں پارہ۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے؟ جواب ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے وہ کیا ہے جس میں نہ تو گوشت ہے اور نہ خون، پھر بھی وہ بات کرتی ہے؟ جواب ہے دوزخ۔ سوال ہے یہ بتائیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب مبارک کیا تھا؟ جواب ہے صادق۔ سوال ہے اصحاب کہف کے کتے کا نام کیا تھا؟ جواب ہے قطمیر۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کون سا جانور جنت میں جائے گا؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گائیں جنت میں جائے گی۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس جانور کو پیدا فرمایا تھا؟ جواب ہے مچھلی کو۔ سوال الہام اور وسوسہ میں کیا فرق ہے؟ جواب الہام اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبکہ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ سوال ہے بتائیں حضرت خضر علیہ السلام کس یونانی بادشاہ کے ہم عصر تھے؟ جواب ہے سکندر اعظم۔ سوال ہے بتائیں وہ کون سے صحابی تھے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ہم وطن نو مسلموں کے لیے قرآن مجید کی ایک سورہ مبارکہ کا ترجمہ کیا تھا؟ جواب ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے بدن کی زکوٰۃ کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے روزہ۔ سوال حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کس کو سلام کیا؟
جواب ہے فرشتوں کو۔ سوال ہے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت مریم میں کون سا رشتہ تھا؟ جواب ہے حضرت زکریا علیہ السلام خالو تھے۔ سوال ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ کا کیا نام تھا جن کی بلوائیوں نے انگلیاں کاٹ دی؟ جواب ہے حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے حضرت لوط علیہ السلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ جواب ہے بھتیجے کا۔ سوال حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کتنے بتوں کی پوجا کرتی تھی؟ جواب ہے 5 بتوں کی۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں کتنا عرصہ رہے؟ سوال ہے 10 سال تک۔